اب دیکھیے مسلسل محبت اہل بیت پہ آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کر رہا ہوں جتنی میری کوشش ہوتی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا ٹاپک اور عنوان محبت اہل بیت ہو اور میں اس شخصیت کا تذکرہ نہ کروں کہ جس کی محبت ایمان کا جز ہے اور جس کی محبت ہی ہمیں جنت لے جائے گی. جس کی محبت ہمیں جنت لے جائے گی تو ہم اس کا تذکرہ نہ کریں تو اس موضوع کے ساتھ خیانت ہوگی. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. دیکھیے یہ جو روایت پڑھ رہا ہوں کتاب کا نام ہے بہار الانوار، جلد نمبر 27، حوالہ نوٹ کریے گا، جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 116. وہاں سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں اور اس روایت کے راوی وہ ہیں جو منا اہل البیت کی منزل پہ فائز ہے، یعنی جناب سلمان فارسی یا جناب سلمان محمدی. ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول نے مجھ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا یا سلمان من احب فاطمۃ ابنتی فہو فی الجنۃ معی. جو عربی کا لطف لیتے میں بار بار کہتا ہوں عربی کا لطف لے کے ترجمے میں وہ بات نہیں ترجمہ کروں گا. یا سلمان من احب فاطمۃ ابنتی فہو فی الجنۃ معی ومن ابغضها فهو فی النار. یا سلمان حب فاطمۃ ينفع 100 مواطن ایسر تلک المواطن الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبہ. فمن رضیت عنہ ابنتی فاطمہ فقد رضیت عنہ ومن رضیت عنہ فقد رضی اللہ عنہ ومن غضبت علیہ فاطمہ غضبت علیہ ومن غضبت علیہ غضب اللہ علیہ. یا سلمان الویل لمن یظلمها وشیعتها ومحبیها صلوات. توجہ چاہتا ہوں ترجمے پہ. فرماتے ہیں مخاطب کون ہے؟ سلمان. سلمان سے روایت ہے. فرماتے رسول یا سلمان، اے میرے سلمان، من احب فاطمۃ ابنتی فہو فی الجنۃ معی. اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے گا اس دنیا میں مرنے کے بعد محمد کے ساتھ ہوگا. جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ومن ابغضها، اور جو میری بیٹی فاطمہ سے بغض رکھے گا فہو فی النار، وہ جہنم میں ہوگا. پھر فرمایا یا سلمان حب فاطمۃ ينفع 100 مواطن. اپنی تقدیروں پہ فخر کیجئے گا کہ جس بی بی کی محبت ہمارے دل میں ہے. رسول فرماتے سلمان حب فاطمہ ينفع 100 مواطن، میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 جگہوں پہ کام دے گی. ایسر تلک المواطن، ان 100 جگہوں میں سے سب سے آسان ترین جگہ جہاں میری بیٹی فاطمہ کی محبت کام دے گی الموت، موت کے وقت، صراط کے وقت، محشر کے وقت، محاسبے کے وقت، پورے صراط سے گزرتے وقت. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ آپ نے جو 6 جگہ بیان کی ہیں یہ 6 جگہ کیوں بیان کی ہیں؟ کہ موت کے وقت، قبر کے وقت، میزان کے وقت، پورے صراط سے گزرتے وقت، حساب و کتاب کے وقت اور قبر کے وقت. جب نہیں رسول آواز دے کہ انسان موت سے اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، موت کے وقت کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حساب و کتاب کے وقت کیا ہوگا، پورے صراط کے وقت کیا ہوگا. نبی نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ سے محبت کر لو، موت کے وقت بھی کام دے گی، پورے صراط کے وقت بھی کام دے گی. میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو، موت کے وقت بھی میری بیٹی فاطمہ کی محبت کام دے گی. دیکھیے میں ایک ایک
ایک جملے پہ کئی مجلسیں پڑھ چکا ہوں کہ موت کے وقت کیسے کام دے گی. پورے صراط پہ میرا موضوع نہیں, بہت بحث طویل ہو جائے گی. عزیزان گرامی, موت کے وقت 6 چیزیں بتائیں. میزان کے وقت جب انسان کے اعمال کو تولا جائے گا تو محبت فاطمہ شیعوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی. اسی طریقے سے پورے صراط کے وقت محبت فاطمہ کام دے گی. جب حساب و کتاب ہوگا تو محبت فاطمہ کام دے گی. اب حدیث کا اگلا فقرہ سنیے. نبی فرماتے ہیں سلمان من رضیت ابنتی فاطمہ, کہ دیکھو جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہوگی, رضیت عنہ, میں اسی سے راضی ہوں گا جس سے فاطمہ راضی ہوگی, اور جس سے میں راضی ہوں گا فقط رضی اللہ عنہ, اللہ اس سے راضی ہوگا. آپ نے غور نہیں کیا, نبی اس سے اللہ اس سے راضی جس سے نبی راضی, نبی اس سے راضی جس سے فاطمہ راضی, اللہ اس سے راضی جس سے نبی راضی, نبی اس سے راضی جس سے فاطمہ راضی. نبی فرماتے جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی اس سے میں راضی. ومن رضی, تو جس سے میں راضی فقط رضی اللہ عنہ, اللہ اس سے راضی, فقط رضی اللہ عنہ, اللہ اس سے راضی. میں آپ کی مزاج کے مطابق ترجمہ کر دوں, یعنی نبی کہنا یہ چاہتے ہیں جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہوگی بس وہی رضی اللہ عنہ ہوگا. بیٹی فاطمہ راضی ہوگی وہی بس رضی اللہ ہوگا, وہی بس رضی اللہ ہوگا. اسی لیے شاعر کہتا ہے, صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. پورے مجمع کی توجہ, جس سے میری بیوی راضی ہوگی اس سے اللہ راضی ہوگا. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ سر محشر کوئی گھر کا حق اللہ نہیں بنتا. بڑے مشہور شاعر ہیں جناب شوکت رضا شوکت, فرماتے ہیں کہ سر محشر کوئی گھر کا حق اللہ نہیں بنتا. زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر اللہ نہیں بنتا. تو منت مان, منت کر, دعائیں مانگنے, لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ. رضی اللہ نہیں بنتا. پھر فرمایا جس سے میری بیٹی ناراض اس سے میں ناراض, جس سے میں ناراض اس سے اللہ ناراض. پھر فرمایا کہ جو میری بیٹی سے بغض رکھے گا, ظلم کرے گا, اللہ اس پہ جہنم کو واجب قرار دے دے گا. جو میری بیٹی فاطمہ سے بغض رکھے گا اللہ اس پہ جہنم کو واجب قرار دے دے گا, واجب قرار دے دے گا. عزیزان گرامی دیکھیے, میری شہزادی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. لوگ سوچتے ہیں فاطمہ زہرا دونوں نام ہے, دونوں نام نہیں ہے, نام سے فاطمہ ہے. زہرا ان کا لقب ہے, زہرا ان کا لقب ہے, فاطمہ ان کا نام ہے. اچھا, جو فاطمہ نام ہے تو روایت میں ہے کہ تمہارے کوئی بیٹی پیدا ہو تو اس کا نام فاطمہ رکھو, لیکن جب فاطمہ رکھو تو اس کا احترام کرو, اپنی بیٹی کا احترام کرو. اگر اس کا نام فاطمہ ہے اس سے بلند آواز میں بات نہ کرو, اور پھر روایت میں یہ ہے کہ اسے تماچے بھی نہ مارو کیونکہ اس کا نام فاطمہ ہے. اب دیکھیے اتنی جو عظمت ہے نام فاطمہ کی کہ فاطمہ نام ہو تو یہ عظمت ہے, عزت کرو. تو لفظ فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ پہلے یہ تو پتا چلے کہ فاطمہ کے معنی کیا ہے. فاطمہ کی میننگ کیا ہے؟ عباس کے معنی بہادر, محمد کے معنی جس کی حمد کی جائے, علی کے معنی بلند شیر. لیکن فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ فاطمہ کہتے کسے ہیں؟ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کروں گا, معصوم کی حدیث ہے, سارے معصومین کے چاہنے والوں کی خدمت میں بیان کروں گا. معصوم سے پوچھا گیا کہ فاطمہ کہتے کسے ہیں. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی جدہ جو فاطمہ ہے ان کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ میرے معصوم نے فرمایا لأن اللہ فطمہا و محبیہا عن النار. فاطمہ کے معنی ہوتے ہیں جدا کر دینے والی, الگ کر دینے والی, دور کر دینے والی. اب سوال یہ ہے کہ بی بی کس
چیز سے کس کو دور کرے گی؟ کس چیز سے کس کو دور کرے گی؟ معصوم نے فرمایا اس لیے فاطمہ کہا گیا ہے کیونکہ بیوی اپنے شیوں کو جہنم سے دور کرتے ہیں۔ میں نے آسانی سے کہا، آپ نے آسانی سے سن لیا۔ اس لیے فاطمہ کہا گیا کیونکہ بیوی اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے دور کر دے گی اور جنت سے قریب کر دے گی۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بیوی، فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ جہنم سے دور کرنے والی، جہنم سے دور کرنے والی۔ یہی وجہ ہے جب بیوی دربار میں گئی ہیں اور جو خطبہ دیا ہے تو یہ نہیں کہا ہے میں زکیہ ہوں، میں طاہرہ ہوں، میں محدثہ ہوں، میں نوریہ ہوں، میں عالمہ ہوں، میں معلمہ ہوں، بلکہ بیوی نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے یہ کیوں کہا کہ جان لو میں فاطمہ ہوں؟ بی بی کہے گی میں اپنے نام کے معنی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتی ہوں، میں جہنم سے دور کرنے والی ہوں۔ یاد رکھو مجھ سے محبت کر کے جنت میں جا سکتے ہو، میرا حق لے کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ مجھ سے محبت کر کے جنت میں جا سکتے ہو، میرا حق لے کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور یاد رکھو تم نے مجھ سے باغ دنیا کو تم نے مجھ کو باغ دنیا سے محروم کر دیا، میرا مہدی تمہیں باغ جنت سے محروم۔ بیج نفرت کے میری قوم میں بو دیتے ہیں، خون سے مرکز تہذیب بھگو دیتے ہیں، اور وہ کسی جنگ میں احمد کی مدد کیا کرتے ہیں؟ صاحب کو دیکھ کے جو غار میرا حق میرے سے محبت کر کے تو جنت میں جا سکتے ہو، میرا باغ فدق چھین کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ بی بی دربار میں گئی، جانے کے بعد بی بی نے کہا میرا باغ فدق چھین لیا، اگر مجھ سے مانگ لیتے تو کیا میں نہیں دیتی؟ اسی لیے شاعر کہتا ہے بی بی کی زبان، بی بی کا ترجمہ کر رہا ہے، بی بی کہتی ہے ظالم سن لو اے باغ فدق چھین کے کھانے والے، سن لو اے باغ فدق چھین کے کھانے والے، دونوں عالم میں نہ تم لوگوں کا گھاٹا ہوتا اور بھیک میں بنتے نبی باغ فدق دے دیتی، ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانگا۔
رکھے گا، کہنے والوں کو سلامت رہے، سارے نعرہ لگانے والے شاد کرنے والے سلامت رہے. جو زبانیں یہاں علی علی کر رہی ہیں وہی قبر میں بھی علی علی کرے گی، وہی قبر میں بھی علی علی کرے گی. اسی لیے مولا کا نام آیا کرے، بولا کرے. عزیزان گرامی، میرے بھائی نے اشارہ کیا کہ پھر دوبارہ شیخ پڑھے. عزیزان گرامی، محفل تو ہے نہیں دوبارہ پڑھوں، لیکن چونکہ آپ نے کہہ دیا بس آپ کے حکم کی تعمیر کر رہا ہوں. بیوی فرماتی ہے سن لو اے باغ فدق چھین کے کھانے والوں، دونوں عالم میں نہ تم لوگوں کا گھاٹا ہوتا، بھیک میں بنتے نبی باغ فدق دے دیتی. ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانگا ہوتا، ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانگا ہوتا. عزیزان گرامی، یہ بیوی ہے جو دربار میں گئی. اب جملہ سنیے گا، دیکھیے بیوی کا نام ہے فاطمہ، بیوی کا نام ہے فاطمہ. اب یہ بتائیے کہ جو فاطمہ نام ہے، توجہ چاہتا ہوں، روایت یہ کہتی ہے کہ کچھ، اب دیکھیں میں لفظ فاطمہ پہ آؤں گا بھی کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، خوبی کیا ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ جب کسی کے ہاں اولاد پیدا ہو، اور اولاد نہ، اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اگر وہ نیت کرے کہ اگر میرے یہاں اولاد ہوگی، معصوم فرماتے ہیں، اور میں اس کا نام محمد رکھوں گا، کیا رکھوں گا، محمد رکھوں گا یا علی رکھوں گا، تو اللہ اس کی یہاں اولاد عطا کرے گا. انہیں بھی اولاد دنیا میں نہیں آئی، آپ نے پہلے سے نیت کر لی کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد دی تو اس کا نام میں محمد رکھوں گا، تو اللہ اس کو صاحب اولاد بنائے گا. اور جب تمہیں، اب دیکھیے گا، معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو کچھ حق ہے بیٹے کا باپ پر، یعنی باپ کو چاہیے کہ اپنے اس بیٹے کا حق ادا کرے. پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، پیدا ہو تو اس کو اچھا نام رکھے. دیکھیں ہمارے یہاں پکارنے والے بہت سے نام ہوتے ہیں، ببلو، شبلو، ڈبلو، ٹھیک ہے نا، وہ الگ سے پکارنے والا نام. لیکن وہ نام جو نکاح نامے پہ لکھا جاتا ہے، پاسپورٹ پہ لکھا جاتا ہے، راشن کارڈ پہ لکھا جاتا ہے، وہ عام جو نام ہوتا ہے ہمارا، اس میں حقیقی جسے کہتے ہیں، وہ اچھا ہونا چاہیے. اب سوال یہ کہ ہمارا نام کیسا ہونا چاہیے؟ معصوم سے پوچھے کہ معصوم یہ بتائیے کہ ہمارا نام اچھا نام مطلب کیا کہ اچھا نام رکھو. کہا ہمارے ناموں پر اپنے نام رکھو، ہمارے ناموں پر اپنا نام رکھو، یہ سب سے اچھا نام ہے، سب سے اچھا نام. یہ پہلا حق ہے باپ کا بیٹے پر کہ باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھے، اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی رکھے، یعنی دنیا میں بھی نہیں، پہلے سوچ کے رکھے کہ پھر بیٹے کا نام یہ رکھیں. اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہونے لگے اسے قرآن مجید کی تعلیم دے، یہ دوسرا حق ہے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ، اسے اچھا ادب سکھائے، کہ اسے بتائے کہ بڑے ہوں تو ان کا احترام کرنا چاہیے، بڑوں سے بلند آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی بڑا آئے تو اپنی جگہ چھوڑ دینی چاہیے. اور دیکھو معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو. آج معاشرے میں یہ پرابلم کیا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں جو برکتیں ہیں تمہارے بڑوں کی وجہ سے. ہمارے گھر میں جس گھر میں بڑوں کا احترام ہوتا ہے اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، جس گھر میں بڑوں کا احترام نہیں ہوتا ہے اس گھر میں برکتیں نہیں ہوتی. میں نے دو ہی چیز پڑھی ہے کہ جس گھر میں بچے نہیں ہوتے ہیں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، جس گھر میں بڑوں کا احترام نہیں ہوتا ہے وہاں برکت نہیں ہوتی ہے. تو بڑوں کا احترام کرنا واجب ہے. دیکھیے فضائل بھی سنا رہا ہوں، بیچ میں تبلیغ بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا کچھ لے کے اٹھے. یعنی بڑوں کا احترام کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، ویسے بڑوں کا احترام کرنا واجب ہے. اور یہ حق ہے، یعنی باپ کا حق اپنے بیٹے کو بتائے کہ جو چاچا کا احترام کیسے کرنا ہے، وہ اپنی ماں کا کیسے احترام کرنا ہے، بڑے بھائی کا احترام کیسے کرنا ہے. بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، جیسے باپ کا احترام ویسے بڑے بھائی کا احترام. اور چھوٹا بھائی جو ہے بیٹے کی طرح ہوتا ہے، جیسے اپنے بیٹے کا احترام ویسے چھوٹے بھائی کا احترام. جو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا احترام کرے، چھوٹا بھائی بڑے احترام کا کرے. اور یہ ہے حسن ادب، اسے کہتے ہیں اچھا ادب سکھانا. اب عزیزان گرامی، صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے بچے کو بتا دو کہ یہ بڑوں کا احترام کرے، نہیں، ادب کے کچھ اور بھی طریقے ہیں. معصوم نے فرمایا کہ یہ بھی بتاؤ اپنے بچوں کو کہ علی کون ہے، محمد کون ہے، فاطمہ کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے. اسی لیے ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہوگا، ہندوستان میں ہمارے بچہ جب 4-5 سال کا ہو جاتا ہے اس کا مکتب میں ایڈمیشن کراتے ہیں. تنزیل المکاتب کی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں سکھایا جاتا ہے پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، یہ سب بتایا جاتا ہے. 12 اماموں کے نام یاد دلائے جاتے ہیں، یاد کرائے جاتے ہیں تاکہ بہترین ادب سیکھ سکے میرا بچہ. اب عزیزان گرامی، ہم جو کہہ رہے ہیں بہترین ادب سیکھنا ہے، کیا نبی نے اپنے صحابہ سے نہیں کہا ہوگا کہ تمہیں بھی بہترین ادب سیکھنا ہے؟ کیا نبی نے اپنے صحابہ سے نہیں کہا ہوگا کہ تمہیں بھی بہترین ادب سیکھنا ہے؟ آئیے، صحابہ سے نبی نے کہا کہ دیکھو بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں کا احترام کرنا، اپنے بابا و اجداد کا احترام کرنا، یہ ہے ادب. لیکن
ربوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کو علی کی محبت پہ ادب سکھانا۔ ایک مرتبہ جناب جابر کہتے یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا انکار کر دے تو کیا کرے؟ تو فوراً اللہ کے رسول نے کہا اپنے بچے کو علی کی محبت پہ ادب سکھانا۔ فمن ابا فاسألوا عن امہ من این جاءت بہ، اگر کوئی بچہ انکار کر دے تو اس کی ماں سے پوچھنا کہاں سے لے کر آئی ہے۔ ادب سکھایا، اور سب سے بہترین ادب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالے، اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالے۔ عزیزان گرامی دیکھیے اچھا نام رکھنا چاہیے، اس لیے میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں کتاب میں 304 صفحے کتاب تھی، میں نے اس کو مکمل کیا تو اس میں آخری جب بحث کتاب میں چیپٹر کھلے تو اس میں باقاعدہ مصنف نے یہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ سے لے کر کے 12ویں امام تک جتنی بھی بیٹیاں اور لڑکیاں خاندان اہل بیت میں پیدا ہوتی رہی سب نے اپنی بچیوں کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ دیکھیں کتنا اہتمام، یعنی سب نے اپنی بچیوں کا نام فاطمہ رکھا ہے، اور اہل بیت کو نام فاطمہ سے بڑی محبت ہے، اور اسی طریقے سے اہل بیت کو نام علی سے بڑی محبت ہے، نام علی سے بڑی محبت ہے، نام علی سے بڑی محبت ہے۔ اب دیکھیے نام اچھا ہونا چاہیے، اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام میں، اہل بیت علیہ السلام میں پہلے امام کا نام بھی علی، چوتھے امام کا نام بھی علی، 8ویں امام کا نام بھی علی، 10ویں امام کا نام بھی علی، 12 اماموں میں 4 امام علی ہیں، اور جو 12 اماموں میں 4 امام علی ہیں، اور صرف یہی نہیں، امام حسین کے بڑے بیٹے امام زین العابدین ان کا نام علی، بیچ والے جناب علی اکبر کا نام علی، چھوٹے والے علی اصغر ان کا نام علی، سب کا نام علی رکھے گئے۔ اب جملہ سنیے گا، ایک مرتبہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نے کہا کہ یہ علی ہے، تو ایک مرتبہ یزید نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہے۔ کہا اچھا یہ علی ہے، میں نے سنا علی تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ فوراً چوتھے امام نے کہا فضائل پڑھا، فوراً چوتھے امام نے کہا وہ میرے چھوٹے بھائی جناب علی اکبر تھے، اور سب سے چھوٹے جناب علی اصغر تھے، ہمارے چھوٹے بھائی کا نام، بیچ والے بھائی کا نام بھی علی تھا، اور ہمارے چھوٹے والے بھائی کا نام بھی علی تھا، اور میرا نام بھی علی ہے۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے تمہارے بابا حسین کو نام علی سے کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں یہ سوال جو تو نے مجھ سے کہا ہے یہی سوال کربلا میں کسی نے امام حسین سے کیا تھا کہ 3 بیٹے کربلا لے کر کے آئے ہو، بڑے والے کا نام بھی علی، بیچ والے کا نام بھی علی، چھوٹے والے کا نام بھی علی، تمہیں نام علی سے کتنی محبت ہے؟ توجہ، ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں کہ میرے بابا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں صرف 3 بیٹے اللہ نے مجھے عطا کیے، اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے میں سب کا نام علی رکھتا۔ ابھی بھی وقت ہے، مولا علی مدد کر دے،
و سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے کہ جب ہمارے فرمائے لو کان علی میاں، اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے لاحبت اللہ وسلم احد من اللہ علی، تو میں سب کا نام علی رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ علی نام کی کتنی اہمیت ہے، مولا اسی لیے کہتے ہیں اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، علی رکھو، پپو ڈپو شبلو، اس طرح کے نام کا سر کبھی کسی کا نام ہے شالو، سنا ہوا آپ نے؟ مجھے فارسی زیادہ نہیں آتی ہے لیکن تھوڑی بہت آتی ہے۔ میرے استاد فرماتے تھے شالو کے معنی ہوتے ہیں جو ایک جانور ہوتا ہے کالے لڑکا جنگلوں میں ہوتا ہے وہ خون چوستا ہے، جس کا نام شالو ہو وہ خون نہیں چوسے گا تو اور کیا کرے گا؟ خون نہیں چوسے گا تو اور کیا کرے گا؟ نام اپنے ہمیشہ اچھے رکھو، نام ہمیشہ دن پکارنے کے لیے صحیح ہے لیکن جو اصلی نام ہونا چاہیے وہ اہل بیت کے نام پہ ہونا چاہیے۔ تو نام ہمیشہ اپنے اچھے رکھو، مردوں میں محمد رکھو، علی رکھو، اور لڑکی ہو تو فاطمہ رکھو۔ اب سنی نام فاطمہ کی کتنی عظمت ہے۔ 7 امام کا زمانہ ہے، 7 امام تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ ایک انسان آیا، چہرہ اترا ہوا تھا۔ میرے مولا نے کہا چہرہ کیوں اترا ہے؟ تو کہتا ہے یار اے میرے مولا میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ میرے مولا نے کہا بیٹی کی ولادت پہ چہرہ اترا ہوا ہے تمہارا؟ کہا مولا رزق کہاں سے ہوگا، شادی کہاں سے ہوگی، یہ کہاں ہوگا، وہ کہاں ہوگا؟ میرے مولا نے کہا سنو، اللہ رزقها وعلى الارض رزقها، اللہ رزقها، اس کا رزق اللہ پر ہے اور اس کا بوجھ تو نہیں اٹھا رہا ہے، زمین اٹھا رہی ہے۔ وہ اللہ اس کو پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق اس کو دے کر کے بھیجتا ہے۔ تو کبھی پریشان مت ہونا۔ اچھا کہا مولا ٹھیک ہے، آپ نے کہا تو میرا عقیدہ اچھا ہو گیا۔ کہا ایک مرتبہ کہتے مولا تو نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہتا ہے مولا سمیتھا فاطمہ، مولا میں نے اس کی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جیسے نام فاطمہ آیا اپنے کو برداشت نہیں کر، فضائل پڑھ رہا ہوگا، فاطمہ رکھا ہے۔ جیسے ساتویں امام نے جملہ سنا، ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور 3 مرتبہ کہا صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ۔ اللہ کا درود و سلام ہو فاطمہ پر، اللہ کا درود و سلام ہو فاطمہ پر، اللہ کا درود و سلام ہو فاطمہ پر۔ آخری بندے تک توجہ، کہا اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا ہے اور فقر سے گھبراتا ہے کہ فقیر نہ ہو جاؤ۔ یاد رکھ لا يدخل الفقر بیتا فیہ احد من الرجال اسمہ محمد ومن النساء اسمہ فاطمہ۔ یاد رکھنا اس گھر میں فقیری آ ہی نہیں سکتی جس میں مردوں میں کسی کا نام محمد ہو اور عورتوں میں کسی کا نام فاطمہ ہو۔ صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ۔ گھر میں فقر داخل نہیں ہوتا جس میں مردوں میں سے کسی کا نام محمد ہو، عورتوں میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو۔ اس کی بیٹی فاطمہ نہیں تھی، اس نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ تو ذرا سوچو کہ جس بی بی کے نام کا اتنا اثر ہے وہ بی بی خود کتنی اثردار ہوگی۔ نام میں اتنا اثر ہو وہ خود بی بی کتنی اثردار ہوگی، برکت والی ہوگی، وہ بی بی بڑی برکت والی۔ بہت چیزیں بیان کرنا لیکن چونکہ میرے پاس آج وقت تنگ ہے اور شبیہ تعبد برآمد ہونی ہے بس، لیکن آپ اچھا سنیں، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اب سنیے گا، دیکھیے ہم جب کہتے ہیں بی بی کا نام فاطمہ ہے، اب دیکھیے بی بی کا ایک لقب ہے آل محمد۔ یہ اختلاف ہے کہ علی آل محمد میں ہے یا نہیں، لیکن ہمارے شیعوں کے عقیدے کے مطابق علی بھی آل محمد میں شامل ہیں اور داخل ہیں، لیکن دوسرے لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے اجماع ہے تمام شیعوں کا کہ ہم کے مولا کائنات آل محمد ہے، لیکن بی بی کے آل محمد ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، سب کہتے ہیں بی بی آل محمد ہے۔ اب سنیے گا، اب میں آل محمد کا ترجمہ کروں گا فاطمہ، اب میں روایت پڑھوں گا اس میں ترجمہ کروں گا فاطمہ، آل محمد یعنی فاطمہ۔ اب سنیے گا وہ روایت قسم خدا کی عجیب روایت ہے اور میں نے پڑھی ہے بہار الانوار میں، اور کس سے روایت؟ چھٹے ماہ میں جعفر صادق فرماتے تھے ابھی آؤں ابھی مسائل کا بھی نہیں آؤں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو چھٹے امام کے پاس ایک انسان آیا، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا کہ یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نجس چیز کون سی ہے؟ میرے مولا نے کہا سنو، ما خلق اللہ شیئا انجسا من القلب۔ توجہ،
ما خلق اللہ شیئا انجس من الکلب. اللہ نے کلب یعنی کتا، اللہ نے کلب سے زیادہ نجس کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. کتنا نجس ہے یہ میری رضا ہے. اگر یہ کتا کر ہو اور میری رضا اس سے ٹچ ہو جائے تو میری رضا کیا ہو جائے گی؟ نجس ہو جائے گی. میں اگر اس کو دھو لوں تو پاک ہو جائے گی، یعنی ایسی نجاست ہے کہ بعد میں پانی سے دھو لوں تو یہ نجاست پاک ہو جائے گی. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کتا اتنا نجس ہے، اگر اس کتے کو آپ سمندر میں 7 دفعہ 10 دفعہ ڈبکی لگائیں کہ ہم اس کتے کو پاک کرنا چاہتے ہیں، کیا کتا پاک ہو جائے گا؟ کتا پاک نہیں ہوگا، بلکہ جب سمندر میں ڈبکی لگائیں گے اس کو تو خود بھی نجس، آپ چھوئیں گے آپ بھی نجس. تو اتنا نجس ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے، دیکھیں میں آل محمد کا ترجمہ فاطمہ سے کروں گا، معصوم فرماتے ہیں کہ ما خلق اللہ شیئا انجس من الکلب. اللہ نے کتے سے زیادہ نجس کسی شے کو بھی پیدا نہیں کیا. لیکن پھر معصوم فرماتے ہیں آپ مجھے بتاؤ کتے سے بھی زیادہ نجس کون سی شے ہے؟ کہاں والا بتائیے. کہاں سنو ولکن الناسب لآل محمد شر منہ. لیکن میری جدہ فاطمہ کا دشمن کتے سے بھی اللہ نے کتے سے زیادہ نجس کوئی شے نہیں بنائی. لیکن وہ انسان جس کے دل میں بغض فاطمہ ہے وہ کتے سے بھی زیادہ نجس ہے، کتے سے بھی زیادہ نجس ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے ان کی پیشانی کو بوسے دو گلے لگ جاؤ، سن کے نام علی جو شاد ہوا کرتے ہیں، اور آل اطہار کے دشمن سے کرو یوں پرہیز جیسے بھیگے ہوئے کتے سے. جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں. اللہ نے اپنے سے زیادہ نجس کوئی چیز پیدا نہیں کی. ایک چیز کا حوالہ ہے، بعد میں اس کو بھی حوالہ چاہیے لے لیجیے گا. ما خلق اللہ شیئا انجس من الکلب. لیکن بیوی کا جو دشمن ہے وہ قلب شر منہ، شر کا لفظ استعمال کیا مولانا، شر من القلب، قلب سے زیادہ برائی سے برا ہے. عزیزان گرامی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنے فضائل کے دریا بہا دیے جائیں لیکن جب تک 2 قطرے آنسو ہماری آنکھوں سے نہ نکلے تو آل محمد کا پرسان قبول نہ کرنے والی بیوی ہم سے راضی نہیں ہوتی ہے. آج اس معصوم کا بچے کا تذکرہ کرنا ہے جس کی ماں فقط حسین پہ روتی رہی، اپنے بچوں پہ نہ روتی. آج عزیزانو تاریخ کہتی ہے کہ جب قافلہ مدینے سے چلا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب عبداللہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی گھر میں. جب عبداللہ آ گئے تو جناب زینب نے کہا عبداللہ تمہیں پتا ہے نا کہ آج 28 رجب ہے، میرا بھیا آج مدینہ چھوڑ کے کربلا جا رہا ہے، اور میں نے عقد میں شرط لگائی تھی کہ میں اپنے بھیا حسین کے بغیر جی نہیں سکتی. ایک مرتبہ جناب عبداللہ کہتے ہیں دیکھو میں بیمار ہوں، یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا میں بیمار ہوں، مجھے خدمت کی ضرورت ہے، کوئی خدمت کرنے والی ہو. جناب زینب عقیلہ بنی ہاشم ہے نا،
समझ गई, कहती हैं अब्दुल्ला अगर तुम मना करोगे तो मैं नहीं जाऊंगी, आपकी खिदमत करूंगी। लेकिन अब्दुल्ला याद रखना, इधर मदीने से हुसैन का काफिला निकलेगा, इधर घर से ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। आज उस और मोहम्मद का मातम करना है जिसपे मातम नहीं करने दिया, जिसपे बीवी ने मातम नहीं किया। आज अपना हाथ सीने पे जरूर मारना, बीबी आपने मोहम्मद का मातम नहीं किया, लेकिन सारे जतान यहाँ पे मौजूद है। बीबी तुझको मोहम्मद का पुरसा, बीबी तुझको मोहम्मद का पुरसा। अज़ादारों इजाजत मिली और मोहम्मद को हवाले किया बीबी ज़ैनब के। जब बीबी ज़ैनब के हवाले कर दिया ना, जब एक मर्तबा ये काफिला करबला पहुंचा है, शब आशूर आई है, जनाबे ज़ैनब और मोहम्मद को सवार रही है और एक जुमला करी, बेटो कल जंग करना, कल जंग करना। देखिए रिवायत कहती है अगर रोना आए ना तो रोने जैसा मुंह जरूर बनाया करो हुसैन पर, हुसैन उसको भी कबूल करते हैं। अज़ादारों एक मर्तबा मोहम्मद को सवारते वक्त कहती है, ऐ और मोहम्मद देखो कल जंग होगी, देखो कल तुम भी हमारे मेरे दूध को शर्मिंदा ना करना, कहीं मैं फातिमा अपनी माँ को मुंह ना दिखा सकूं। ऐ अम्मा, ये जुमला सुनना तक अम्मा हम जंग करेंगे। एक मतलब अम्मा कोई वसीयत है, कहा बेटा एक वसीयत भी कहा, कैसी वसीयत कहा बेटा, देखो अगर फुरात पे कब्जा हो जाए तुम लोगों का, देखो बेटा पानी ना पीना, हुसैन की सकीना बड़ी प्यासी है, हुसैन का लश्कर बड़ा प्यासा है, हुसैन की सकीना बड़ी प्यासी है, हुसैन का लश्कर बड़ा प्यासा है। अज़ादारों 10 मुहर्रम हुई, जनाबे इमाम हुसैन और मोहम्मद को सवार करते हैं, जनाबे और कहते हैं मोहम्मद से आओ देखो हम मैमना पे हमला करेंगे, तुम मैसरा पे हमला करना। जब हम कल्बे लश्कर में पहुंचेंगे तो मामू का जो दुश्मन है हमारे साथ, उस पे हम मिल करके मार देंगे। एक मर्तबा जब हमला करके मैमना मैसरा पर कल्बे लश्कर पे पहुंचे, उन्होंने साथ में देखा और मोहम्मद आ रहे हैं कि हम पे हमला न कर दे। उसने कहा इन ज़ैनब के बच्चों को चारों तरफ से घेर के हमला करो। अज़ादारों तुम ना देखिएगा, एक गुलजार पे सर पे लगा, एक गुलजार मोहम्मद के सर पे लगा, दोनों भाई जमीन पर गिर गए। अज़ादारों एक तो उसी वक्त शहीद हो गया, एक भाई के बदल में अभी भी रमत नहीं थी। इमाम हुसैन करीब आते हैं, आने के बाद और मोहम्मद से कहते हैं और मोहम्मद तुमने वफा कर दी, कहा मामू अम्मा से कह दीजिएगा हमने आपकी वसीयत पे अदा कर लिया है, हमने पानी नहीं पिया है। अज़ादारों और मोहम्मद का लाशा इमाम हुसैन खैमे में लाए, जैसे खैमे में लाए तमाम बीवियां, जनाबे ज़ैनब को ज़ैनब है कि जब अकबर का लाशा आता था सबसे पहले मातम करती थी, आसिफ के लाशे पर सबसे पहले मातम करती थी, सारे शहीदों के लाशे पे पहले मातम करती थी। लेकिन जब मोहम्मद का लाशा आया सारी बीवियां मौजूद थी, ज़ैनब मौजूद नहीं थी। ज़ैनब को बुलाया गया, जैसे जनाबे ज़ैनब आई और मोहम्मद के दरमियान बैठ गई, सीने पे हाथ रखा, कहा परवरदिगार अब्दुल्ला की कुर्बानी कबूल, अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल-ज़हरा। अज़ादारों अब्दुल्ला की कुर्बानी कबूल। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने मातम नहीं किया, 11 मुहर्रम को काफिला रवाना हुआ। एक मर्तबा जब बीबी ज़ैनब का गुजर मक्तल से हुआ, 2 छोटी छोटी लाशें पड़ी हुई थी और मोहम्मद को देख करके कहती है और मोहम्मद अलविदा, और मोहम्मद क़यामत को मुलाकात होगी। बीबी ने मातम नहीं किया, काफिला पहुंचा मदीने। जब मदीने पहुंचा है अज़ादारों एक मर्तबा जनाबे अब्दुल्ला बीबी ज़ैनब के पास आते हैं, आने के बाद कहते हैं अज़ादारों जुमला सुनिएगा, अज़ादारों आप कुवैत में रहते हैं लेकिन 5 साल बाद 6 साल बाद जब आप अपने भाई के वतन जाते हैं हिंदुस्तान या पाकिस्तान, कभी कभी आपको रिसीव करने आपका भाई आता है, आपका बेटा आता है, आपकी माँ आती है, माँ दूर से देख कर कहती है मेरा बेटा आ गया, बहन कहती है मेरा भाई आ गया, सब पहचान जाते हैं। लेकिन जब करबला के वाक़े के बाद ज़ैनब मदीने पहुंची है, अब्दुल्ला ने ज़ैनब को देख कर कहा ऐसे मेरी ज़ैनब को नहीं देखा। अल्लाह ने इसे हाथ दिया अपने सीने पे बादल का लाल मोहम्मद का, ऐसे मेरी ज़ैनब को
جان جب اپنی اماں کی قبر پہ پہنچی ہے، حسین کا خون بھرا کرتا قبر زہرا پہ رکھا، جیسے قبر زہرا پہ رکھا، قبر میں زلزلہ آیا، آواز حسین